نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو فوٹیج پیش کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو فوٹیج کے بعد میں اپنی بات کروں گا اور چند سوالات کروں گا۔ تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ کا پروپیگنڈا ویڈیو فوٹیج۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جی دوستو، ویڈیو فوٹیج آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آئیے ذرا چلتے ہیں احمدی عقائد کی طرف۔ کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل، لکھنے والے مرزا بشیر احمد ایم اے۔ صفحہ نمبر 140 کے اوپر یہ حضرت لکھ رہے ہیں: باس اول جلالی شان ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور باس دوم جس کی طرف آیت کریمہ و آخرین منہم لما یلحقو بہم میں اشارہ ہے، وہ مظہر تجلی اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس میں جمالی ہے، جیسا کہ آیت مبشرہ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب اعجاز المسیح میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کھول کھول کر بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باس ہیں۔ باس اول میں اس میں محمد کی تجلی تھی، اور باس دوم میں اس میں احمد کی تجلی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دو دفعہ تشریف لائے، پہلی دفعہ محمد کی شکل میں اور دوسری دفعہ احمد کی شکل میں، جو کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب اسی کتاب کے اندر آگے چل کر یہ صفحہ نمبر 158 کے اوپر یہ حضرت لکھ رہے ہیں: لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، یعنی مرزا صاحب کے آنے سے کلمے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کی تشریح یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں: جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ صادر وجودی و وجودہ نیز من فرقہ بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما ومارا، اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ وہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ ملاحظہ ہو کہ میں نے دو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے، اور دونوں میں یہ بات یہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعث ثانیہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دو دفعہ بھیجا گیا، پہلی دفعہ 1400 سال پہلے، اور پھر 1400 سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ استغفر اللہ۔ اب آئیے مرزا صاحب کی کتاب کی طرف چلتے ہیں، لیکچر سیال کوٹ، صفحہ نمبر 229 روحانی خزائن کا، اور کتاب کا صفحہ نمبر 27 بنتا ہے۔ اس کے اندر موصوف لکھ رہے ہیں کہ مجھے منجملہ
اور الہاموں سے اپنی نسبت ایک یہ بھی الہام ہوا تھا کہ کرشن رو در گوپال تیری مہیما گیتا میں لکھی ہے، سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں۔ ملاحظہ ہو کہ مرزا صاحب کرشن کا مظہر ہیں اور ان کی مہیما گیتا میں لکھی ہے۔ اب گیتا میں جو مہیما لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھگوان یعنی خدا انسان کی شکل میں دنیا پر اترتا ہے، یعنی مرزا صاحب کرشن ہیں، مرزا صاحب خدا ہیں۔ مرزا صاحب کی ایک اور کتاب کتاب البریہ، اب کتاب البریہ کے صفحہ نمبر 104 کے اوپر 104 سے 106 کے اوپر مرزا صاحب کچھ ایک کشف بیان کر رہے ہیں، اور وہ کشف یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال نہیں اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں اور اس شے کی طرح ہو گیا ہوں جس کو کسی دوسری شے نے اپنے بغل میں دبا لیا اور اس کے اندر بالکل مخفی کر لیا۔ یعنی مرزا صاحب اب دو جگہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بھگوان ہونے کا دعویٰ، دوسرا خدا ہونے کا دعویٰ کہ یہ خدا تھے، پھر ان کی مہیما گیتا میں لکھی گئی، یعنی یہ بھگوان تھے اور بھگوان انسان کی شکل میں زمین پر اترا، وہ مرزا صاحب تھے۔ استغفر اللہ۔ میرے احمدی دوستو، اب آپ اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہوئے مجھے سوچ کر یہ بتائیے کہ ایک شخص جس کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے اور آپ کو اس وجہ سے نئے کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آپ کے عقائد کے مطابق جب آپ کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو آپ کا اشارہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کی طرف ہوتا ہے، اور جب آپ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی نعوذ باللہ آپ کا اشارہ مرزا صاحب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھگوان بھی ہیں، وہ خدا بھی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ بھی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اگر آپ کے ایسے عقائد ہیں اور ایسے عقائد کی وجہ سے 1985 کے اندر پاکستان میں آپ کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا کہ آپ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر اس مقدس کلمے کو نہیں لکھ سکتے، تو آپ اس قانون کو توڑتے کیوں ہیں؟ مرزا مسرور صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ اسائلم اور ویزوں کے چکر میں اکثر ایسے پروپیگنڈے کرواتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے 2008 میں بھی کروایا، اپنی ہی جماعت کے 2 بندے مروا کے آپ نے الزام مسلمانوں پر رکھ دیا، اور اب اس سال آپ نے یہ نیا کام کر دیا کہ آپ کا ویزوں کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ آپ کا جو چندہ روپیوں میں آتا ہے اگر وہ جرمن مارک، برٹش پاؤنڈ، یورو ڈالر، امریکن اور کینیڈین ڈالر میں تبدیل ہو جائے تو وہ ویلیو اس کی ذرا بڑھ جاتی ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ منافقت نہ کیا کریں، دنیا کو یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے انہیں یہ بھی بتایا کریں کہ پاکستان میں ہمارے خلاف قانون ہے کہ ہم یہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر کلمے کا اتنا ہی درد آپ کو ہوتا ہے، اسلام کی اتنی ہی تکلیف آپ کے دل میں ہے، امت مسلمہ کے لیے اتنا ہی آپ کا دل رو رہا ہے، تو پھر بیت الفتوح کے باہر 4 لاؤڈ اسپیکر لگوائیے اور جمعے کی اذان دلوائیے، ایک ویڈیو میں بنا کے لگاؤں گا جماعت احمدیہ کے دکھ میں، جب آپ کا دل چاہے مجھے مطلع کر دیجئے گا کہ لاؤڈ اسپیکر آپ کب لگوا رہے ہیں، میں کیمرہ لے کے پہنچ جاؤں گا، اذان دلوائیے گا، ویڈیو میں بناؤں گا اور دنیا کو دکھاؤں گا بھی، شاید ہے کہ انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلوا دوں اس ویڈیو کو۔ اگر آپ میں شرافت مردانگی ہے تو یہ کر کے دکھائیں۔ مرزا مسرور صاحب، کھلم کھلا آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ آپ کر کے دکھائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میرے معزز دوستو، اللہ حافظ۔ اپنا، اپنے آس پاس والوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔